آج کل جگہ جگہ میں دورہ تفسیر القرآن شروع ہے. مولانا طیب صاحب کا بھی درس شروع ہے. اللہ کامیاب کرے. جتنے بھی علماء درس دے رہے ہیں پورے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں تقریباً خلاصہ قرآن کا سمجھا دیتے ہیں. ورنہ تفسیر پڑھنے میں، اب دیکھیں نا، مجھے اپنے قرآن کی تفسیر ختم کرنے میں 20 سال لگے ہیں، جو اب چھپ رہی ہے تفسیر مکی کے نام سے. لیکن وہ یہ کرتے ہیں، پہلے عقیدہ سمجھا دیا، مسئلہ الہ سمجھا دیا، رسالت، قیامت، بعث سمجھا دیا، اس کے بعد ربط بین السور والسور سمجھا دیا، ربط بین الآیات والآیات سمجھا دیا، اور مضامین سورت سمجھا دیے کہ بھی اس سورت کے عمود کیا ہے، کون کون سا مضمون ہے. یہ بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے. مولانا طیب صاحب جو ہے نا، وہ جن کو پنج پیری کہتے ہیں، میرے دوست ہیں. ان کا پتہ ہے آپ کو کتنے شاگرد ہوتے ہیں دورے میں؟ تقریباً 40,000. اچھا، انتظام کیا؟ اب 40,000 وہ کون روٹی دے؟ انتظام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے کہا ہوا ہے کہ ابھی ہر مہمان کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، 10-10، 5-5، 20-20 کھانا ان کو تم دو، پڑھاؤں گا میں. اس طرح وہ علاقے والے ان کو کھانا دیں. اچھا، اللہ کی شان ہے، سب سے پہلا یہ اعزاز جو ہے وہ بھی علماء دیوبند کو ملا ہے. مولانا حسین علی صاحب نے دورہ تفسیر شروع کیا وہاں بچرا والوں نے. وہ حضرت علامہ انور شاہ کے شاگرد تھے. ان کے بعد مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے کیا. اسی طرح پھر الحمدللہ یہ خوشبو پھیلتی گئی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے تو حقیقت میں بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی دین کا کام کرے، چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو اس کو نظر انداز کیا کرو. اب مسئلہ حیات ہے، ممات ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ یا قیامت میں ہم سے پوچھیں کہ تم مماتی ہو کہ حیاتی ہو؟ چھوڑو، مسائل میں اختلاف صحابہ میں بھی تھا. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے مردوں کا عمرہ نہیں ہوتا، ان کا نہیں ہوتا ہوگا نا. وہ ٹھیک کہتے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آئے، وہ بڑے ٹھیٹ قسم کے آدمی تھے اور ائمہ اربعہ کے بڑے مخالف تھے. تو تھے ڈاکٹر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، فوت ہو گئے. اچھا، خدا کی شان دیکھو کہ جو مسئلہ پوچھنا وہ مجھ سے پوچھتے تھے. ان کی اپنی جماعت ان سے لڑتی تھی کہ تم عجیب حدیث و مسئلہ مولوی مکی سے پوچھتے ہو. انہوں نے کہا تمہیں آتا ہی نہیں تو میں کیا کروں. میرے پاس ایک دن آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھے جائے، حضور سنتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے نہیں سنتے. بڑا خوش ہوا. یہ سب کو کہا یار تم خام خواہ مولوی مکی پیدا ہو، کہتا ہے نہیں سنتے. اور بیچارے کو یہ سمجھ نہیں کہ میں نے کہا تمہارا نہیں سنتے. تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، خدا کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑھو. مسائل خلافیہ ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے. اب حضرت ابن عباس جو تھے وہ اہل حجاز اور طائف کے مفتی تھے، اور حضرت زید جو تھے وہ مدینے والوں کے مفتی تھے. عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ کوفہ والوں کے مفتی تھے. ابی موسیٰ اشعری معاذ بن جبل یمن کے مفتی تھے. تو جب کوئی مسئلہ ہوتا تو صحابہ کہتے بھائی تم نے اپنے مفتی سے پوچھ لیا، اب اسی پہ عمل کرو. لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑو.